بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے سوال کیا کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا یہ کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں، شریعت کے اندر، احادیث کے اندر جوتے پہن کر بھی نماز پڑھنے کی روایات ملتی ہیں اور جوتے اتار کر بھی نماز پڑھنے کی روایات ملتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے تھے تو دوران نماز اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار کر بائیں طرف رکھے، تو صحابہ اکرام نے بھی آپ کو دیکھ کر جوتے اتار کر سائڈ پر کر دیے۔ تو نماز کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ آپ نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے جوتے اتارے تو ہم نے آپ کو دیکھ کر ہم نے بھی جوتے اتار دیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوران نماز جبریل امین میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے آ کر خبر دی کہ آپ کے جوتوں کے ساتھ گندگی لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں نے اپنے جوتوں کو اتار دیا، لہٰذا تم جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو اپنے جوتوں کو اچھی طرح دیکھ لیا کرو کہ ان کے ساتھ کوئی گندگی لگی ہوئی تو نہیں ہے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا صحیح ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ جوتے پاک اور صاف ہونے چاہیے، ان کے ساتھ کسی قسم کی گندگی لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ اور بھی بہت ساری روایات ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم نے جوتے پہن کر بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور جوتے اتار کر بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ جوتے پاک اور صاف ہونے چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر رکوع اور سجدے والی نماز ہے تو سجدے میں جب انسان جاتا ہے تو اس وقت اس کے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں تو وہ زمین پر لگی ہوئی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آج کل عرفاً اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ کوئی جوتے لگا کر نماز کے اندر جائے، اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کچی ہوتی تھی اور نیچے کنکریاں بچھی ہوئی ہوتی تھی، تو اس وقت صحابہ اکرام اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی پاک اور صاف جوتے پہن کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ آج کل عرفاً اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، بے ادبی سمجھا جاتا ہے، اور مسجد کے آداب میں سے بھی یہ ہے کہ مسجد کو پاک اور صاف رکھا جائے، چونکہ آج کل مسجدیں ان کے اندر ٹائلیں لگائی جاتی ہیں، ماربل لگایا جاتا ہے، پھر ان کے اوپر قالین بچھائی جاتی ہے، بالکل اس کو صحیح صاف اور ستھرا کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم جوتے پہن کر نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو مسجد کی صفائی کا اہتمام نہیں ہو سکے گا، لہٰذا عرفاً اس کو اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا کوئی جوتے پہن کر اگر مسجد کے اندر چلا جائے، لہٰذا آج کل بہتر یہ ہے کہ جوتے اتار کر، چونکہ مسجدیں بالکل پاک اور صاف ہوتی ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارے جوتوں کے ساتھ کوئی گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے، ہم پورا دن گلیوں کے اندر گھومتے رہتے ہیں، محلوں کے اندر جاتے ہیں، کہیں پر بھی کوئی گندگی لگی ہوئی ہو وہ ہمارے جوتوں کے ساتھ لگ سکتی ہے، لہٰذا آج کل بہتر یہ ہے کہ جوتے اتار کر نماز پڑھی جائے۔ لیکن اگر کسی کا جوتا پاک اور صاف ہے، اس کے اندر کسی قسم کی گندگی لگی ہوئی نہیں ہے، اور اگر وہ لگا کر نماز پڑھ لی اس نے کسی حالت میں بھی، تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز جنازہ کے حوالے سے اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اور نماز جنازہ میں اکثر لوگ جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی یہی ضروری ہے کہ جوتا پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ جوتے کا نیچے کا جو حصہ ہے وہ بھی پاک ہو اور اس کے اوپر کا حصہ وہ بھی پاک ہو، اور اپنے جوتے سے پاؤں نکال کر جوتے کے اوپر رکھ لیے جائیں اگر جوتے کا اوپر کا حصہ پاک ہے، تو نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر ہمارے جوتوں کے ساتھ گندگی لگی ہوئی ہے تو اس صورت میں پھر نماز جنازہ بھی نہیں ہوگی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جوتوں کو ایک سائڈ پر کر کے پھر ہم نماز جنازہ ادا کریں، چونکہ آج کل اپنے جوتوں کی حفاظت کوئی بھی نہیں کرتا، اور ان کو صحیح طرح سے نماز کے دوران جب ہم نماز جنازہ کے لیے جاتے ہیں تو کوئی بھی ان کی دیکھ بھال نہیں کرتا اور دیکھتا نہیں ہے کہ ہمارے جوتوں کے ساتھ گندگی لگی ہے یا نہیں لگی۔ تو بہتر اس میں یہی ہے کہ جوتے اتار کر نماز جنازہ ادا کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔